اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعينك يا فتاح رب زدني علما. میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کی نسبت پر اپنے گھروں سے، اپنے کام کاج میں سے تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے اس گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق دی. دیکھو ابھی ہمارا جو جمنا ہے اس کا مقصد نہ نوٹ ہے نہ ووٹ ہے، تو اس کے اندر مقصد ہے ہمیں کی جوڑیں. ہم یہاں پہ جو جمع ہوئی تو بس اللہ کے واسطے جمع ہوئی. ہمارے جمنے کا جو مقصد ہے بس یہ اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں. اور دیکھو اپنے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس بات کی خبر دی کہ جو گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتے یعنی لوگ جمع ہونے لگے اللہ کی بات کو سننے، اللہ کے رسول کے بات کو سننے واسطے، تو اللہ تبارک و تعالی ان گھروں میں جمنے والے لوگوں کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے یہ فکر کی وجہ سے اپنے فرشتوں کو یہ مجلسوں میں بھیجتے ہیں، وہ گھرا کے اندر بھیجتے ہیں. اور جیسا تمہارے اور میرے نزدیک اپن رات کو دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اندر چنا چمکتے رہتے ہیں، ستارے جس طرح سے چمکتے ہیں، اسی طرح سے آسمان کے فرشتوں کے لیے تمہارے میرے گھرا اور یہ جو ہمیں جو جماعوں کو بیٹھیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جگہ ہیں، یہ چمکتے ہیں. اور کل قیامت میں دیکھو اللہ کے رسول نے بولے کہ قیامت میں جو ڈر کا اور خوف کا ماحول رہے گا، ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ اپنی زندگی کو لے کر پریشان رہنے والا، اور ہر ایک اس بات کے بارے میں ڈرے سے رہنے والا کہ اللہ تعالیٰ آج میرا کیا حساب کرنے والے، میرا کیا فیصلہ کرنے والے، کہ دنیا کے اندر کی میری زندگی کیسا گزریا ہے کہ نہیں. کہ دنیا میں نے ہر چیز کو سیکھی، کھانا پکانے سیکھی، روٹیاں آتے نہ تھے، روٹیا وہ آٹا گوندنے کا سیکھی، روٹیاں بنانے کا سیکھی، وہ چپاتی بیلنے آتی نہ تھی، پہلے واکڑی تکڑی آنے کی، ابھی برابر گول کرنے کا سیکھی. وہ دال بگارنے آتی نہ تھی، کو نمک زیادہ کو چٹنی زیادہ ہونے کی، وہ آج اتنی بھاری دال بنانے کا سیکھی کہ لوگ کو پوچھنے لگے تو اتنی اچھی دال کیسا بنا دیا. یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی، نہیں سیکھی تو بس اللہ کا دین نہیں سیکھی. اور بولے اللہ تعالیٰ آج مجھے اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے. تو یہ پریشانی کو لے کو ہر عورت اور ہر مرد اور ہر بچہ وہاں پر فکر میں لگے سو رہنے والے، ان کے پسینے نکلتے رہنے والے بدن سے، ہاں پسینہ والے سو رہنے والے. اور بولے کہ بازوں کا پسینہ، بولے کہ وہ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں مارتے رہنے والے، ہاں اتنا پسینہ نکلے سو رہنے والا ان کا. اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا حشر اس طرح سے فرمائیں گے کہ ان کے چہروں سے نور چمکتا ہوا ہوں گا. ان کو اللہ تعالیٰ سٹیج باندھ کو دینے والے، سٹیج جیسا اپنے کاریہ ہستے ہی نہیں تو اس کے اندر سٹیج باندھے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر وہ مانیور منڈلی آپ کو بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ موتیوں کا سٹیج بچھانے والے اور اس کے اوپر یہ لوگوں کو بٹانے والے، اور وہ لوگ نبی نچنے والے، اور وہ لوگ بہت بھاری میں کہ اللہ والے ایسے نچنے والے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پوچھے اللہ کے رسول ہم نے بولو کون لوگ نچنے والے جن کو اللہ تعالیٰ ایسا اتنا بھاری ان کا اکرام کرنے والے، سواگت کرنے والے. تو بولے کہ یہ وہ لوگ رہنے والے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی جاتی تھی تو انہوں اپنے کام کاج کو تھوڑا آگے پیچھے کر کو جمع ہوتے تھے، اللہ رسول کی بات کو سنتے تھے، اور اپنے دل کے اندر فکر اس بات کی لیتے تھے کہ انشاءاللہ جتنی باتیں ان کے سامنے آنے لگیں اس کے اوپر اپنے کو عمل کرنے کا ہے، اپنی زندگی کے اندر یہ باتوں کو لانے کا ہے. تو یہ نیت سے لوگ جمتے تھے، نہ ان کا خون کا رشتہ تھا، نہیں کیا ہاں باقی کون سے شادی بیاہ کا رشتہ تھا، نہ کون سی اور وجہ تھی، بس اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے اور سمجھنے کے واسطے جمع ہوتے تھے. ایسے لوگوں کی مجلس رہنے والی. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم نے مجھے قبول کرے اس کے اندر. دیکھو ورنہ اپنے پورے گاؤں کے اندر کتنے گھر ہیں اور ہر گھر کے اندر کتنے عورتیں ہیں، اور دیکھو ہر ایک تک بات پہنچی، دعوت پہنچی کہ اپنے کو جمنے کا ہے. پر اللہ نے جس کو پسند کیا
جس کو اللہ نے موقع دیا وہ آج آ سکے یہاں پہ، ورنہ کسی کے پاس کچھ مشغولی لگی، کسی کا کام لگا تو انہیں آ نہیں سکے. یہ سارا کچھ معاملہ ہے جو اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ جسے محبت کرتے ہیں اسے اپنی مجلسوں میں آنے کی توفیق دیتے ہیں. ہاں، ورنہ ہمیں 17 ہیلپٹی مار کو بھی وہ آدمی وہ عورت ہاتھ کو نہیں لگتی. اور اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کے تک نسخہ دعوت پہنچیا اور اس کے سامنے ڈھیک بھر اڑچن آتے، لیکن اللہ اس سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ اسے اپنی بات سنانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف پر اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے ہیں. ہاں، پھر اسے کاموں کا ایڈجسٹ کرنا آسان، پھر اپنے بھانڈے کنڈے دھونا آگے پیچھے کر کو آنا آسان، اپنے گھر والے کے کھانے پکانے تھوڑا سا آگے پیچھے کر کو آنا آسان، سارے چیزیں اس کے سر اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں. کیونکہ دیکھو یہ تھوڑی دیر کا ہمارا یہاں پر آ کو بیٹھنا اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، آخرت کے بھی اعتبار سے اور دنیا کی بھی اعتبار سے. ہاں، دنیا کے اندر کا فائدہ کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے سے راضی ہونے والا، اور اللہ ہمارے سے راضی ہوئے گا تو ہمارے سارے کام آسان ہونے والے. ایک بادشاہ ایک بار اعلان کرے گا، اچھا بادشاہ تھا، راجا تھا بہت بڑا، تو انہیں اعلان کرا تو اس کے وہ راجا کی سلطنت کے اندر بہت سارے اس کے غلام ہتے اور بہت سارے نوکر چاکر ہتے، نوکرانے ہتے. تو اس کے اندر ایک نوکرانی ہتی، کالی ساولی ہتی، ایک دم نکٹی چپٹی ہتی، کالی ہتی. پن راجا کا مرضی اس پر لے، یہ کالی نوکرانی ہتی اس پر اس کی مرضی لے کے تو کیا کام اچھا تو اس کا اور کیا بھی دینے کا اچھے گا تو سب سے پہلے کالی کچھ دیتا تھا. اور اس کے باقی جو نوکرانے ہتے، باقی جو نوکر چاکر آتے انہیں اس پر لے جلنے گے. بولے کہ راجا کو ہمارے کھڑ لگے ہمارے یہاں کے خوبصورت ہیں، چھوڑا بیرا ہیں یہاں کے، اور ہمیں نوکرانے ہیں، ہمارا کو سامنے کھڑوا کر کو لیتا نہیں، پر وہ کالی کے پیچھے لگے ہوتا ہے. تو یہ آپس میں ان کے ساتھ کا چرچا چالو. تو ایک مرتبہ راجا کے دل کے اندر آتا ہے کہ چلو اپنے پرجا کے اپن پریکشا لیں گے. ہاں، تو انہیں اعلان کرتے کہ آج میں لے خوش ہوں، آج میں اس کی اجازت دی تو میرے آج خزانوں کے چاویا میں کھولے ہوں، میرے آج جتنے خزینے ہیں سب کے دروازے میں کھولے ہوں. آج جنہیں جو چیز پر ہاتھ رکھیں گا اور انہیں بولیں گا کہ راجا مجھے یہ چیز سنا، اسے وہ چیز ملنے والی. لیکن فیصلہ یہ ہے کہ سب سے مہنگی چیز جس کے ہاتھ میں رہنے والی اسے وہ چیز ملنے والی. ایسا بول کو انہیں مہلت دیتے، 1 2 3 سٹارٹ کرتے، چالو کرو. تو یہ نکلے سب جنے، کون کیا پکڑ رہے، کون کیا جا کو، کون وہ سننے کے وہاں داگینے پکڑنے لگے، کون جا کو کھرچا پکڑنے لگے، کون جا کو وہاں کے الگ الگ برتنا پکڑنے لگے، تو کون کیا جا رہے. تو دیکھا سب جنے ادھر ادھر آ کو اپنے ایک چیز لے کو بولا ہوا ہے. تو انہیں دیکھا ابھی وہ کالی طرف یہ نہیں کہا جا رہی، انہیں تو وہاں ٹھہری راجا کے بازو بھی ٹھہریا. ہاں، تو انہیں پوچھا کہ تجھے کیا نکو ہے کہ اس میں کہ دیکھ سب جنے کیسے ناٹا بگی کرنے لگے میرے پورے اس کے اندر. ہاں، ساری کی ساری پرجا ادھر ادھر ہاتھا مارتے پھرنے لگا. تو نہیں جا رہی کا؟ تو بولے راجا تمہیں ایک بات بولے کہ جس پر تمہیں جو چیز کو تمہیں ہاتھ لگائیں گے وہ چیز آج تمہاری کر کو، یہ بات سچی ہے؟ سچی ایسا جائے گا؟ تو بولے ہاں ایسا ہے، میں راجا ہوں، میں تو جھوٹا بولوں گا. تو انہیں کیا کری، نزدیک آ کو راجا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھی، بولے مجھے یہ چیز ہونا. تو بولے جس کے پاس راجا آیا اسے باقی ساری چیزیں نہیں ملنے والے. سب سے مہنگی چیز کیا تھی وہ سلطنت پہ، اس کے خزانوں سے بھی مہنگی چیز وہ خود راجا تھا. ہاں، تو دیکھو آج ہمیں سارے دنیا کے سب چیزیں حاصل کرے لیکن اللہ کو حاصل نہیں کرے. اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے، اللہ نے اعلان کرے تھے کہ جنہیں میرے راستے میں آنے کے واسطے میں مجھے خوش کرنے کا اثر جنہیں کوشش کریں گا میں اس کا ہونے والا ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول نے بولے، اپنے پیغمبر نے بولے، ہاں کہ میں بندے کے ساتھ میں ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے واسطے گمان کر دے. ہاں، کہ میرا اللہ میرے ساتھ میں ایسا کرنا ہے جو بندے کے دل میں بات رہتی تو وہ ٹائپ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے واسطے کرتے ہیں. ہاں، جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. میں نے دل میں بولی اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ایسا میں بولتے رہوں گی تو اللہ بھی اپنا ذکر وہاں اپنے دل میں کرتے اے میری بندی کرتے رہتا ہے. ہاں، جو میں اٹھ کو اللہ کی بڑائی اپنے ملنے جلنے والے کے ساتھ میں کروں گی، دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کے یہاں کیسی بڑی قدرت ہے، اللہ کتنے بڑے طاقت والے، اللہ کتنے اپنے کام کو بنانے والے. تو جو میں اللہ کی تعریف لوگوں کے سامنے کروں گی تو اللہ تعالیٰ بھی وہ لوگا سے بھاری لوگوں میں تو فرشتوں میں تمہاری میری تعریف کرتے ہیں. ہاں دیکھو میری بندی، ہاں کہ اسے کتنے بھلے کام ہیں، اسے کتنے بھلے اڑچن ہیں، پھر بھی نہیں میری بڑائی کرتے پھرنے لگی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرشتوں کے درمیان کرنے والے. یہ بندی اللہ کے دین کے تقاضے کو کرنے واسطے ایک قدم دوڑیں گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم آئیں گی. انہیں چلنا چالو کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے گی. ہاں، بولے کہ شرط یہ ہے کہ پہلا کون کرنا تو پہلا بندے نے کرنے کا ہے. ہاں، کیونکہ تو گرج بندے کو ہے. اپنے کو پیاس لگی، اپن پانی کے گھڑے کا نہیں جاتے کہ گھڑا آپ لے کر نہیں آتے، بابا پیاس لگی تجھے پی کر کو پانی.
اسی طرح سے اللہ کے سامنے دیکھو اپنے کو یہ زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں رہنے کا. ہاں اپنے کو ہمیشہ کے لیے امبک کر نہیں رہنے کا. ہاں کہ جن کے شادیاں کر کو آئی وہ گھر میں سے بولوگ لگا دیا بیٹی تو جا رہا ہے یہاں ہماری ڈولی میں چی وہاں سے تیرا جنازہ سے نکلنے والا بھلے بول کر نکلے رہیں گے لیکن ہمیشہ اپنے کو اپنے امبک میں نہیں رہنے کا. یہ دنیا ہمارے ہمیشہ کی نہیں ہے. اپنے کو دیکھو دنیا کے اندر ہماری عمر یدی 100 سال کی ہوئی 125 سال کی بھی ہوئی تو بھی ایک نہ ایک دن موت کا فرشتہ کو اپنے سب جنوں کو پکڑنے والا ہے اور اپنے کو پکڑ کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑا کرنے والا ہے. ہاں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اپنے کو اللہ نے جتنے کام دنیا کے اندر کرنے بولے وہ سارے کام کر کو جانے کا ہے. ہاں اللہ کو حساب دینے والا ہے. اللہ ہمارا تمہارا حساب لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دیتے وقت میں کیا تیاری کرنے ہونا. ہاں وہاں یہ بول کو نہیں چلنے والا اللہ میں اناڑی ہتی میں گاؤں کی ہتی کھیڑے گاؤں کی ہتی ان پڑھ ہتی جاہل ہتی مجھے کیا آتا نہ تھا. بولے کسی بھی آدمی کی یا کسی بھی عورت کی غلطی یہ نہیں ہے کہ انہیں جاہل ہتی گوار ہتی. نہیں تمہیں غریب ہو کو پیدا ہوئے یہ تمہاری غلطی نہیں ہے. تمہیں جاہل بن کو پیدا ہوئے تمہیں ان پڑھ بن کو پیدا ہوئے تمہاری غلطی نہیں ہے. ہاں لیکن بولے کہ میں جاہلیت کس موت مروں گا. ہاں میں بغیر شکے مروں گا میں بغیر دین کو سمجھے مروں گا تو یہ میری بہت بڑی غلطی ہوئی. ہاں اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجے کئی کے واسطے بھیجے. ہاں وہ چولہا نہیں مول سے اتنی ذمہ داری ہماری کہ میں میرے گھر کے اندر رہی میرا چولہا پھوکی ہاں میرے روٹیاں کری دال کری یعنی بچہ کو نہلائی یعنی کپڑے دھلائی یعنی گھر والے کی ضرورتوں کو پورا کری. کو بیٹی بنی کو کس کی گھر والی بنی کو انہیں ماں بنی کو دادی بنی کو نانی بنی کو کس کی دیور بھاوج بنی کو ننند بنی کو جیٹھانی بنی کو سمدن بنی. نسخے اتنی بنتی ج رہی لیکن اللہ کی بندی نہیں بنی. سارے رشتے میں نہیں نبھا لیکن ایک رشتہ چھوٹا ہے میرا. ہاں وہ رشتہ کس کا چھوٹا ہے میرے ہاتھ سے. میرا رشتہ سب سے جڑا اور ایک سے چھوٹا. وہ چھوٹنے والا جو رشتہ تھا وہ میرے لیے سب سے ضرورت کا تھا. ہاں کہ بولے کل قیامت کے دن یہ سارے رشتے ناتے والے اپنے کو دیکھ کو بھاگ کو جانے والے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے جو میرے سامنے بندو تمہاری پیشی ہونے والی اس دن باپ اپنے بیٹے کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہونے والا. انہیں ایک دوسرے کو دیکھ کو بھاگتے رہنے والے. جورو مرد کے نیچے بھاگ کو جانے والی مرد جورو کے نیچے بھاگ کو جانے والا. جو بچہ کے واسطے آج ہمیں ہاں بولے کہ حالات کو برداشت کر رہی ہوں بچے اپنے کو دیکھو نہاڑ کو جانے والے کی نہاڑ کو جانے والے. بولے کہ کہیں ہمیں ایک نیکی نہ منگے تو ہاں ایک نیکی کہاں منگے تو میری جورو نے مجھے منگی ایک نیکی تمہاری دیو کر کو کہ میں تمہاری زندگی کے اندر لئی خدمت کری آج سے مجھے ایک نیکی اٹھا کو دو. تو اس وقت میں ہمیں نیکی کیسی دینا کیونکہ میرے خود کے عمل نامے میرے خود کا یہ امتحان دینے کے وعدے ہیں میں تم نہ کاشی نیکی دینا تو کر کو انہیں بھاگتے رہنے والے کہتے. ہاں تو دنیا کے اندر جتنے رشتے کو ہمیں جوڑی ہو سارے کے سارے رشتے اپنے کو چھوڑ کو بھاگ کو جانے والے. لیکن ایک جو رشتہ کام میں آنے والا وہ اللہ کا اور بندے کا رشتہ ہے جو دنیا کے اندر بھی اس کی مدد کرنے والا اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرنے والا. ہاں تو اپنے کو اللہ کی دین کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرنے ہونا. اپنے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کو کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایسا کون سی ویکتی نہیں ایسا کون سا آدمی نہیں ایسا کون سا جھاڑ نہیں ایسا کون سا خطرہ نہیں کہ جس کے سامنے ہمیں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جس کے سامنے ہمیں سر کو جھکا سکتے ہیں. عبادت کرنے کے لائق پوجا کرنے کے لائق ماننے کے لائق سمجھنے کے لائق بس ایک ذات ہے وہ الا اللہ وہ اللہ کی ذات ہے. ہاں ہمیں بندگی کس کی کرنے کی ہے ہمیں ماننے کا کسے ہے ہمیں سجدے کسے کرنے کا ہمیں سر کس کے سامنے ٹیکنے کا ہمیں سر ٹیکنے کی ذات بس ایک ہے وہ اللہ کے سامنے ٹیکنے کا ہے. ہاں ہمیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو بڑا مانتے ہیں. وہ اللہ جو اللہ جنہیں نے زمین کو بنایا جنہیں آسمان کو بنایا اور آسمان کیسا دیکھو ہمیں یہ 2 روم کا 3 روم کا گھر بندائی اسے چاروں طرف سے دیوالا باندھتے رہے 8-10 ہم نے پلرا باندھنے پڑے ہاں کولما باندھنے پڑے اور بولے کہ ٹیکن لگانے پڑے. لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا دنیا کے اندر وہ آسمان کو کہاں ایک شدہ اپنے کھمبا دیکھیں گے یہاں کھمبا لگائیں گے یہاں سے ذرا جھوڑ پڑنے والا ہے یہاں ذرا آرسی سے ذرا لمبا چوڑا بنا کو ٹاور لگاؤ کہ آسمان گرنے والا ہے کو گرے آسمان. اللہ نے اتنی بڑی زمین کو بچھائے اور کہیں بچھانے کے اندر اللہ نے کسی کی مدد لی ہاں کہ بولو فلانے ٹیم والے اور فلانے کمپنی والے آؤ اور میری مدد کرو مجھے زمین بچھانے کی ہے. ہاں اور اللہ نے کبھی بارش برسانے میں اگر کسی کی مدد لی ہے تو نہیں. اللہ تعالیٰ ہر کام کو لے کر رہے اپنے اکیلے کے طور پر کس کی مدد نہیں لے رہا اور اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے. اور تم نہ مجھے اگر کون سا کام کرنے کریں گا تو اپن ہر وقت میں مدد کے محتاج ہیں. میرے گھر کے اندر چولہا بھی سلگانے کریں گا تو پہلا مجھے راکل لانے ہونا اگر گیس میں واپرتے تو گیس لانے ہونا گیس کے ٹاکی و سرجا کو نمبر لگانے ہونا
फिर वो शिगड़ी शिलगाने सर लाइटर होना, काढ़े पीढ़ी होना, अगर काढ़े पीढ़ी होना तो काढ़े पीढ़ी के दुकानदार के नहीं जाने होना, लंबी चौड़ी लामबट लगाने के बाद में हम एक कप चाय पी सकते हैं। हाँ, तो हमारा कौन सा काम हमारे खुद के ताबे नहीं है, हमें हर काम में लोगों के मोहताज है, लेकिन अल्लाह अपने किसी काम को बनाने में किसी का मोहताज नहीं। और अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे और सारी दुनिया में को उसे जलील करना चाहे तो उसे जलील नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला अगर किसी को जिल्लत देना चाहे और सारे दुनिया में को उसे इज्जत देना चाहेंगे तो भी उसे बिल्कुल नहीं इज्जत नहीं दे सकते। हाँ, तो हमें वो अल्लाह की इबादत करते हैं जो अल्लाह सर्वे सर्वा है, सबसे बड़ा है और सबका मालिक है। वो अल्लाह की तुम्हें और मैं इबादत करते हैं, और वो अल्लाह के सामने तुम्हारे मेरी जिंदगी का मुझे हिसाब देना है। और हमें कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें अल्लाह ही की इबादत करते हैं। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। हाँ, और उन्होंने जो रास्ता अपने को बोले, उन्होंने जो तरीका अपने को बोले, वो तरीके के मुवाफिक अपन जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी जो है अल्लाह के सामने कबूल होने वाली। हाँ, कि दुनिया के अंदर जहन्नम में जाने के लिए हजार रास्ते हैं, हजार रास्ते, लेकिन जन्नत में जाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि आदमी अपने मनमानी कारोबार करते जाएगा तो इसे नुकसान होते जाने वाला दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इंसान अल्लाह के रसूल ने बोले से तरीके पर चलते जाएगा तो इसका फायदा होने वाला दुनिया में भी और आखिरत में भी। हाँ, जैसे एक सीधा साधा मिसाल देखो, बार बार बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमने ये बात की ताकीद दी कि घर के अंदर दस्तरखान बिछा को खाओ। एक सीधा साधा अमल कि घर के अंदर क्या करना है, दस्तरखान बिछा को खाना, घर के सारे लोग इकट्ठा एक वक्त में बैठ को खाना। हाँ, बायका बायका अंदर बैठ को खाएंगे, मर्दा मर्दा बाहर बैठ को खाएंगे। अगर जरूर मर्दा घर के अंदर है और बच्चे हैं तो सारे के सारे एक दस्तरखान पर बैठ को खाएंगे। एक सादी सीधी सुन्नत जिंदा हो रही, तो कितना फायदा हो रहा है इसका देखे हमें को विचार करें कि सब जने मिलकर एक वक्त में खा रहे हैं, जरूर मर्द असर बाहर दिख रहा है और बच्चा असर बाहर देख रहे हैं। और कभी मर्द ने आधी रोटी कम खाया तो जरूर लगेज पूछ रहा है उसे, होए जी तुम्हें आज आधी रोटी की कम खाए। हाँ, दो भाया बैठे, वो एक भाई देख रहे नन्ना भाई मेरा आज कम खा रहे, तो भाई लगी उसे भाई को पूछ रहे खी रहे भाई तू खाना की नहीं खाया, तो वो भाई अपनी अड़चन को सामने रख दिया, देख भाई मेरा दिन भर में इतना टेंशन आता, यो होया वो है। तो फिर उसके अड़चन को दूर करने के वास्ते सारे घर वाले मिलकर फिर फिक्र करने लगे कि हाँ अपने भाई को अपने बेटे को जो अड़चन है अपन दूर करने होना। तो एक अमल की वजह से कि घर के अंदर सब जने बैठ को एक जगह बैठ को खाना खा रहे हैं एक सुन्नत के मुआफिक, तो उनके घर के अंदर आने वाली अड़चन के बारे में सब जने फिक्रमंद हो रहे हैं कि अपने यो आदमी को यो औरत को यो अड़चन है, तो ये अड़चन को दूर करने होना। आज हमें वो सुन्नत को छोड़े, आज कैसा हो रहा है, मर्द आ रहे को भी खा रहे निकल जा रहे, भैया आ रहा अपने भांडे कुंडे हुए उसका ले रहा खा रहा, बच्चे शाला में जा रहे को भी आ रहे खा रहे निकल को जा रहे, कौन कत्ता खाया क्या खाया, किसे क्या अड़चन थी क्या नहीं कुछ मालूम नहीं। इसकी वजह से क्या है, जिन्हें उन्हें अपने हिसाब से जिंदगी गुजारना शुरू हुआ, दिन भर के अंदर ना मर्द जुरू को क्या बोल रहे, ना जुरू मर्द को क्या बोल रहे, ना भाई भाई को पूछने लगे, ना भान भान को पूछने लगे। हाँ, तो बोले इसकी वजह से घरों के अंदर माहौल यो बन गया कि अच्छे खासे बड़े बड़े घर टूट को गए और आपस में झगड़े शुरू हुए। झगड़े क्यों शुरू होते हैं, जो मैं दूसरों की काळजी करना छोड़ को दूंगा और दूसरों को परेशानी देना यानी परेशान करना शुरू करूंगा तो घर के अंदर झगड़े शुरू होते। और अगर मैं दूसरों की मदद करना शुरू करूंगा तो अक्लमंद से अक्लमंद इंसान भी देखो तुम्हारी मदद करने वाले के तुम्हें हाँ उसे तकलीफ देते हैं कि जिन्हें तुम ना तकलीफ दे रहे हो उसे तकलीफ देते हैं। हाँ, तो हमें अच्छाई को शुरू करना शुरू करेंगे तो हमारे साथ में कोई बुराई नहीं करेगा। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हर हालात में सब्र करते रहे, हर हालत के अंदर सब्र करते लेकिन लोगों को मदद करते रहे। तो इसकी वजह से अल्लाह के रसूल से सारे सहाबा जुड़ को हंसते। तो अपने को भी अपने घरों के अंदर इस चीज को करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने को सीखने का है। सारे बात अपने को हाँ अपन पैदाइशी तौर पर सीख को नहीं आते, हर बात को अपने को सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने को अल्लाह का दीन सीखने होना। हाँ, तो अल्लाह के दीन के अंदर सबसे पहले हमने कलमा सही करने होना, कलमे का अंदर का मतलब सही करने होना। और दूसरी जिम्मेदारी हमें और ऊपर बोले कि हमें नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। अल्लाह ने तुम्हारे मेरे ऊपर हर मुसलमान के ऊपर 5 टाइम की नमाज पढ़ना फर्ज करे है। कितने टाइम की? 5 टाइम की। हाँ, मैं नुस्ता मगरिबज पढ़तू, मैं नुस्ता जुम्मे नमाज पढ़तू, तो बाकी नमाज मेरा सिर्फ माफ नहीं होते। हाँ, हमें खाना 2 टाइम पर खाने लगे, नाश्ता 1 टाइम पर को, तो 3-3 टाइम हमें थाली के सामने बैठने लगे। इसे हमें फर्ज समझे, जरूरत का समझे। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरत का हमारा 5 वक्त की नमाजों का पढ़ना है। जिन्हें 5 वक्त की नमाज हाँ वक्त की पाबंदी के साथ में पढ़ेगा, बगैर नागा किए पढ़ेगा। हाँ, तो बोले कि अल्लाह ताला इसे इनामत से नवाजने वाले, इसकी रोजी के अंदर अल्लाह ताला बरकत देने वाले। हाँ, इसके कब्र का मसला अल्लाह ताला हल करने वाला, आजाब के कब्र यानी कब्र के आजाब से
اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے. مر کو آپ لوگوں کو سب جنے کو قبر میں جانے کا ہے. ہاں اپنے کو سب جنے کو کہاں جانے کا ہے؟ مر کو اپنے کو سب جنے کھانے پر چلے جاؤ, گڑھا کو جانے والے, اپنے کو قبر میں جانے کا. اور قبر کے اندر بولے کہ ہاں کہ ہمارے دنیا کے اندر کوئی چلن نہیں چلنے والا, وہاں دنیا کی زندگی کے اندر کے اچھے اعمال چلنے والے. تو ہماری نمازیں اگر صحیح ہوں گی تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ پل صراط کا راستہ اپنے کو آسان کرنے والے. کہ پل صراط کیسا ہے؟ یہ جہنم پر بیچے سے ایک راستہ ہے جس کے اوپر سے چل کو اپنے کو حشر کے میدان میں جانا ہے, اور جہاں حساب کتاب اپنا ہونے والا ہے. تو وہ راستہ اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کے اوپر آسان کرنے والے, کہ نہیں بجلی کی طرح سے پلک جھپکنے کے برابر وتے بڑے لمبے چوڑے راستے پر سے گزر جانے والا. اور اس کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب ایک دم آسان لینے والے, سوپے پرشن پوچھنے والے اور لگی چھوڑ کو دینے والے. ہاں اس کا نام اعمال اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں دینے والے. اور جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اسے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملے. تو ہماری 5 وقت کی نماز کی پابندی کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنے انعامات دینے والے. اور ہمارے گھر کے اندر نماز ادا کی جائیں گی, ہمارے گھر کے اندر نماز شروع ہوئیں گی, تو ہمارے گھر کے اندر سے کرنی دھرنی کا اثر, وہ جناتا کا, شیطانہ کا, بھوتا کا اثر, وہ پورنیما اموشا کا, سب کے سب اثر ہمارے دلوں کے اندر سے نکل کو جائیں گے, گھر کے اندر سے نکل کو جائیں گے. ساری دڑیندری ہمارے گھر کے اندر سے نکل کو جائیں گی. ہاں گھر کے اندر نسا بڑا کے بڑا لاکھوں تعویذ لٹکائے, 4 کل لکھے سو, مکہ مدینہ کے فوٹوا لکھے سو. ارے گھر کے اندر ہمیں نماز نہیں پڑھتے رہیں گے تو یہ فوٹوا کے لگانے سے اور تعویذہ کے لٹکانے سے ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں آتی, اور ہمارے گھر کے اندر کے شیطانہ دور نہیں جاتے. یہ بات دھیان میں رکھو. پہلی بات ہاں کہ میرے گھر کے اندر کی نحوست کو اور بے برکتی کو ختم کرنا ہے, تو مجھے میرے گھر کے اندر نماز مصلی بچھا کو نماز پڑھ کو اللہ کے سامنے سر ٹیکنے سے 5 ٹائم, اس کے سوا میرے گھر کے اندر کی بے برکتی ختم نہیں ہونے والی. ہاں تو 5 وقت کی نماز ہمیں پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے اندر برکتوں کو داخل کریں گے. اور ہمیں نماز نہیں پڑھے تو پھر کیا ہے کہ کما کو لا رہی, روز ہزاروں روپے گھر کے اندر آ رہے ہیں. ہاں کہ آج یہ کھیتی کی اور ٹن کو ابھی 2000 روپے اور 2200 روپے یہ ریٹ آیا, اور ہمارے گھر 40 ٹن گنا گیا, لاکھ روپے گھر کے اندر آئے. لیکن لاکھ روپے گھر کے اندر آنے کے پہلا بڈھی پڑی وہاں ہزاریہ نے 1.25 لاکھ روپے اس کا خرچہ بولا ڈاکٹر نے. ہاں کہ کڈنی کو آپریشن کرنے والا, بولے کہ لاکھ روپے آئے سو سارے گئے, یعنی 25,000 روپے کا ڈبرا پڑا ہو. 25,000 روپے قرضہ کاٹو, بڈھی کو کیا کرو, دواخانے میں لے گو. تو یہ بے برکتی ہے. مال تو آ رہے لیکن بے برکتی کے ساتھ میں آ رہا ہے. تو یہ بے برکتی کی وجہ سے ہے. تو یہ بے برکتی ہمارے نماز کے نہیں پڑھنے کی وجہ سے. اور ہمیں 5 وقت کی نماز کو ادا کریں گے تو بھلے ہی چٹنی روٹی کھاتے رہیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ باقی کے جو حادثات ہیں, باقی کی جو اڑچنا ہیں, اس سے تمہاری میری حفاظت کرنے والے. ہاں کہ میرے گھر میں سے میرا مرد گئے سو کام پر صحیح سلامت روزانہ واپس آتے رہنے والا, میرے بچے شالا کو گئے سو صحیح سلامت آتے رہنے والے, میں جو کام کو شروع کروں وہ پورا کے پورا ہوتے رہنے والا, اس میں اڑچنا نہیں آنے والے. ہاں اللہ کو راضی کر کو میں زندگی گزارتے رہوں گی تو اللہ تعالیٰ میرے زندگی میں اڑچنا آنے نہیں دینے والے. اور میں اللہ کو ناراض کر کو زندگی گزارتے رہوں گی تو میری زندگی بجائے اچھائیوں کے اڑچنوں سے بھرے سے رہنے والی. ہاں اور ہمیشہ میں ایک اڑچن میں سے نہیں نکلی کہ دوسرے اڑچن میں گھستے رہنے والی. ہاں کہ آج میری بیٹی کے گھر میں لڑائی مٹاؤ کو آتی نہیں تو لوگوں بولے کہ ادھر سے دوسرا آیا. ایک بیٹی کا نہیں سنبھالے نستر تو دوسری بیٹی گھر کے اندر آگو بیٹی کہ اماں ایسا گھر کے اندر سانس مارنے لگا. وہ ہوا نہیں کہ اس کی بھوشی پر اس کی مرچا پیسنی چالو کری. تو یہ گھر کے اندر کیوں ہوا؟ گھر کے اندر بولے کہ گھر ٹوٹتے ہیں اسی وجہ سے کہ سارے گھر کے اندر کے لوگ اللہ کو ڈرنے والے نہیں ہوتے. تو ہمارے گھر کے اندر دیکھو اللہ کی اطاعت کو ہمیں شروع کریں گے تو گھر کے اندر کی بے برکتی دور ہوں گی اور گھر کے اندر اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل کریں گے. تو اس کے اثر دیکھو آج عزم کرو, ارادہ کرو, ہر حال کے اندر مجھے 5 ٹائم کی نماز مجھے پڑھنے کا ہے. مجھے انا آتا ہے نہ سورہ نہیں آتا, کل والا سورہ نہیں آتا, تو مجھے اسے سیکھنے کا ہے, چھٹی نہیں ہے. ہاں آج دیکھو اپنے ننے بچے پکچر میں ایک مرتبہ گانا سن گاتے ہیں, دن بھر بولتے بیٹھتے ہو گانا اپنے سامنے, اور اس کا سن کو مجھے بھی دھیان میں ہوتے ہو گانا ہو. ہاں نوین پکچر آیا تھا, میرا چھوڑا فجر سے بڑبڑنے لگے, کاشی سن کا ہے کیا معلوم, تو وہ جورو شام پر مرد کو بولتے تھے دن بھر وہ گانا بڑبڑ رہا ہے, انہیں بھی بول کو دکھاتے کون سا گانا انہیں بولنے لگے. تو یہ بچہ کا سن کو یہ امی کو اور اس کو گھر کے بائکوں کو گانا یاد ہوتا ہے. ہمارے بچے کو ہمیں قرآن کی صورت یاد کریں گے, دن بھر انہیں انا آتا نہ کرتا پڑے گا, تو مجھے بھی انا آتا نہ یاد ہونے والا, مجھے بھی سورہ فاتحہ یاد ہونے والا. اور وہ سورہ فاتحہ میں جب نماز میں پڑھیں گی تو اللہ کی مدد میرے ساتھ میں آنے والی. ہاں تو میں نے نماز کو سیکھنا ضروری ہے. وضو کیسا کرنا, پاکی ناپاکی کیا رہتا ہے, یہ مجھے بیٹھ کو سیکھنے ہونا. آج زندگی کے 50 سال ہوئے, 60 سال ہوئے, وضو کرتے رہے, پہلا منہ دھونے کا کہ پہلا پاؤں دھونے کا یہاں سے مسئلہ چالو ہوتا ہے. ہاں
تو یہ سیکھنا میرا صرف ضروری ہے. دیکھو ہمیں ان پڑھ جاہل کر کو ہماری چھٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اپنے کو دی ہے, زندگی نسخہ چولہے کے سامنے زندگی جلانے وسر نہیں دی ہے. ہاں, یہ زندگی اپنے کو بنا کو سوار کو جانے کا, جیسا بازار میں جاتے ہیں اپنے آپ کو اپن سوار کو جاتے کہ نہیں. ہاں, کہ پھٹکے کپڑے آچیں گے تو بازو رکھتے ہیں, اچھے کپڑے ڈال کو اپنے مرد سنگٹ جاتے ہیں اپن گاڑی پر بیٹھ کو کہ میرے مرد کو لوگا نامہ نہ رکھنا کر کو اپن اچھے جاتے ہیں. تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی میرے اعمال کو, میری زندگی کو نامہ نہ رکھنا کر کو میرے اعمال کو مجھے سوارنے کا ہے. تو میرے اعمال سوریں گے, میرے اعمال اچھے ہوئیں گے. تو کہو جو میں اعمال کے پورا کرنے کا اثر, نماز کیسا پڑھنا, اس کا اثر ضرورت کی کیا چیزیں, اس کو جو میں معلومات حاصل کروں گی تو اس معلومات کو علم کر دیں. ہاں, کہ نماز کیسا پڑھنے ہونا, اس میں رکوع کیسا کرتے ہیں, اس میں سجدہ کیسا کرتے ہیں, اس میں نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں. رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں, اور سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں, اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور کتے رکعت کون سی نماز میں پڑھنا, کون سی نماز کو کون سی نماز کہتے ہیں. ہاں, تو فجر کا وقت ہے تو اسی کو کون سی نماز کہتے ہیں, دوپہر کے 2 بجے کی نماز کو کون سی نماز کہتے ہیں, 4 بجے کی نماز کو کون سی نماز کہتے ہیں, 7 بجے کی نماز کو کون سی کہتے ہیں, 8:30 کی نماز کا نام کیا ہے. یہ نام ہمیں دھیان میں رکھنا, اور کتے مرتبہ سر جھکانے کا اس کو دھیان میں رکھنا, اور وہ چیز کو حاصل کرنا, اسی علم کہتے ہیں. ہاں, آج مجھے معلوم ہے کہ حلوہ کرنے سے کتنی چیزیں لگتی ہیں, پورے لسٹ میں بولتا ہوں, گاجر لانے ہونا, گھی لانے ہونا, شکر لانے ہونا, وہ اور کیا لکھنے کا بسری کے میں, تو بولے کہ وہ دالچینی اور لونگ بھی بول کر کو. ہاں, یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان میں رکھتے ہیں, لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کے واسطے جتنے مسئلے ہیں وہ ہمیں کوئی زندگی بھر پوچھے سنے. اللہ تعالیٰ حلوے کا سوال نہیں کرنے والے اپنے کو, اللہ تعالیٰ چٹنی نمک کا سوال نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں سب سے پہلا میری نماز کا حساب لینے والے ہیں. میری بندی تو مجھے بول بھلا تو کتنے نماز پڑھ کو آئی. ہاں, اس وقت میں بولی اللہ کو, اے اللہ میں مغرب کی نماز روز پڑھتی تھی شام کو اگربتی لگا کو, تو ان سے ایک وقت کی نماز سے میری نجات نہیں ہونے والی. اللہ بولیں گے مجھے, ہاں, کہ میں نے تجھے شر بھی دیا تھا, میں نے تجھے صحیح سالم بھی دیا تھا, عقل بھی دیا تھا, تو کتنے ٹائم کھاتی تھی. اللہ میں 3 ٹائم کھاتی تھی, اور نماز کتنے ٹائم پڑھتی تھی, نماز 1 ٹائم پڑھتی تھی, کیا حساب برابر ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنے سے اپنی زندگی کے بارے میں برابر ہے کا غلط ہے پوچھتے رہنے والے. ہاں, تو دیکھو اپنے پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, ہر حال میں اپنے کو نماز شروع کرنے کا ہے. ہاں, گھر میں اگر میں کس کی بہو بن گئی, سانس میرا سننے لگی نہیں تو مجھے اس کے پیچھے نہیں لگنے کا, میں میری نماز چالو کر کو اللہ کا دعا کرتے رہوں گی, تو سویرے سانس کا مسئلہ میرے بازو میں کو لگتا ہے. اگر میں سانس ہوں, میرے بھاؤ میرا نہیں سنتے, تو میں نے میرا مسئلہ اس کو اللہ کے سامنے رونے دھونے کا, تو میرے بھاؤ کا مسئلہ میرے بازو میں لگنے والا ہے. اور ماں باپ کی زندگی اپنے بچوں کے واسطے دعوت رہتا ہے کہ ماں گھر کے اندر نماز کی پابند رہیں گی تو اس کی زندگی کو دیکھو اس کی بیٹی بھی نمازی بنتی. ہاں, ورنہ ماں دیکھتی رہیں گی, بیٹی دیکھتی رہیں گی, میری ماں کیا کرتا ہے, وہ چولہے کا نہیں چھوئے کہ تو شیزانے گھر میں جا کو سارے گاؤں کے ماں باپ کاٹتے بیٹھتے ہیں, تو اسے بھی یہ لگتا ہے کہ بھائی کو تو کیا کام ہے کہ دوسرے گھر میں جا کو شیزانے گھر میں جا کو ماں باپ کرتے بیٹھنے کا. ہاں, اور خالی وقت ملا تو کیا کرنا ہے, تو شیر کے جمعہ دیکھتے بیٹھیں گی. ہاں, تو اسے میں نے اپنی زندگی گھر کے اندر زندگی گزارنے کو ٹائم ٹیبل بنائے سو. اصل میں اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں تمہارے میرے سے, یہ سارے کام تو لگے سو چاہیے کہ کھانا بنانے چھونا, دھونے بھانڈے کرنے چھونا, لیکن اس سے بڑی بھی جوابداری یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بان کو زندگی گزارنا ضروری ہے. اس کے اندر کامیابی ہے, کیونکہ تو دنیا کے اندر میں جس کو کھلا رہا ہوں, جس کی میں خدمت کر رہا ہوں, جس کی میں سیوا کرنے لگی ہوں, ہاں, جس کے اثر میں رات رات جاگنے لگی ہوں, تو سارے کے سارے مجھے اپنے کھاندے پر سے لے جاؤ ڈبرے میں بھاگ کو پور کو آنے والے ہیں. ہاں, کون میرے ساتھ میں نہیں آنے والا. 4 دن بیٹا رونے والا ماں واسطے میرے ماں لئی اچھی تھی, لئی بھاری تھی, لئی خدمت کری, بچپن سے ابھی تک سنبھالی. یو جمعہ سے اگلی جمعہ کو اپنے گھر کے اندر 1.25 کلو گوشت لا کو کھا کو موکلا ہونے والا. ہاں, میرے ماں کی وہ جارتا ہوئے. اور اس کے بعد میں ذکر کو ہے دنیا کے سارے رشتے دھرے رہنے والے یہاں پر. ہم نہ تنہے تنا جاگو قبرہ میں ایکلے کو پڑھنے گئے. ہاں, تو قبر کی زندگی ہماری تو بننے والی جو دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں اچھے اعمال کرو سے رہنے والے. تو اس کے اثر میری ماں بہنوں سب سے اہم چیز ہے اپنی نماز کی پابندی. ہاں, اور ہماری قرآن کو سیکھنے اور آپ لے گو قرآن کو سیکھنے ہونا. ہاں, آج ہمیں ہماری چھوڑیوں کو شالا کو لگا دے رہی. ہاں, کی لگا دے رہی, یو میری چھوری جس کے گھر کے اندر بھی جائیں گی اسے کیا اڑچن نہ آنا, انہیں اپنے بچوں کو شالا سکھانا, ضرورت پڑی تو ایک الگ گھر کا کام چھوٹا موٹا کام کاروبار کر سکنا, تو اسے اس وقت میں انہیں نرکشر رہیں گی, ان پڑھ رہیں گی, تو اسے اڑچن آنے والے کو ہمیں اسے ہاں وہ شالا کی تعلیم دینے لگیں, اچھی شالا میں ڈالنے لگیں. کم سے کم کیا نہیں 5ویں 10ویں تک تو سیکھنا. ہاں, تو بولے یہ سکھانے لگیں, لیکن یہ سکھانا تو ضروری ہے دنیا کے اعتبار سے, لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید سیکھنا ضروری ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ پوچھنے والے میں تجھے عقل دیا, تو نے دنیا بھر کی شالا سیکھی, دنیا بھر کا علم حاصل کری, میرا قرآن کو کھول کو دیکھی کہ میں اس قرآن کے اندر کیا حکم دے رہا تھا تجھے, کہ میں نے
ہاں کہ کیا کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور کیا نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. ہاں تو یہ جنت کے اندر جانے کا اور جہنم میں جانے کا سارا کے سارا معاملہ اللہ نے قرآن میں لکھے سو ہے. تو قرآن کو ہمیں صحیح صحیح پڑھنا سیکھنا شروع کرنے ہونا کہ ہمارے گھر کے اندر کسی قرآن آتا ہے تو اگر اپنی پوری گلی کے اندر ایک عورت کو بھی قرآن صحیح آتا رہے گا تو اس کے پاس جا کو بیٹھ کو میں قرآن سیکھنا ہے. اور اکلے کو بھی نہیں آتا تو میں ہمارے مرد کو بولنے ہونا کہ اجیت دیکھو جاؤ مسجد کے اندر مولانا آتے ہیں ان کے بیٹھ کو تمہیں قرآن چالو کرو تمہارے گھر سے میں سبق لیتا ہوں. ہاں مرد نے سکھوایا الف با تھا انہیں بیٹھ کو جورو بول رہے تھے کہ یو الف یو با یو تھا تو جورو مرد ایک وقت میں سیکھ سکتے نہیں سیکھ سکتے. تو اللہ نے دین کو بہت آسان کرے سو ہے. اور دیکھو دین کو اختیار کرے بغیر تمہاری میری دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں ہے. سمجھو کہ آج بڑے بنگلے ہوئے اور بڑے گاڑیاں آئے بڑے کھیتا ہے سب بڑا بڑا ہوا لیکن ہمارے اعمال چھوٹے رہے تو اس کے اوپر نجات نہیں ہونے والی. تمہاری میری نجات بولے کہ اس کے اندر ہے کہ ہمیں اللہ کی زندگی. دیکھو پھٹیچر سے پھٹیچر آدمی بھی ایک وقت کا نسخہ روٹی اور سالنا بھی نہیں مل رہا اسے سکی روٹی پانی میں بھجاؤ کھانے لگے لیکن اللہ کو راضی کر کو دنیا سے جا رہے. ہاں تو انہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی نظروں میں کامیاب ہے. کہ تو دنیا کے اندر کی فقیری دنیا کے اندر کے اڑچنا دنیا کے اندر کا اس کا سننے کا نوالا جاری کھاتا رہے گا تو یہ ساری چیزیں موت کے وقت میں چھوٹنے والے ہیں. اس کا صرف بول دیں گے نہیں دنیا کی خوشی ہمیشہ کی خوشی نہیں ہے اور دنیا کا غم ہمیشہ کا غم نہیں ہے لیکن آخرت میں آنے والی خوشی ہمیشہ کی خوشی ہونے والی اور آخرت کے اندر آنے والا غم ہمیشہ کا غم رہنے والا. ہاں تو اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ ہمیں خوشی کی زندگی گزارے تو اس کا صرف تم نے اور مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ زندگی بلانا ضروری ہے. آج تمہارے دوران یہ تمہارے بیچ میں آپ کو جو عورتوں کو بیٹھے سانگلی سے آئیں جماعت میں کئی وقت آئیں. ہاں کیا بیانہ ٹھوکنے آئیں کیا تم نہ کیا آتا نہیں ہم نہ لے آتے کرو بولنے نہیں. اصل میں اس کی وجہ سے آئیں کہ تمہیں اور ہمیں دونوں جنے مل کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ تمہارا اور مجھے میرا حساب اللہ کے سامنے دینے کا ہے اور تمہیں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہاں ہمیں وہ نبی کی امت ہیں جو نبی نے اپنی ساری زندگی کے اندر ہاں بولے کہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچا کو جنت میں انہوں کیسا جائیں گے اس کی فکر کرتے رہے. ہاں آج اپن اپنے گھر والوں کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ ان کو اچھے سے اچھا کھانا ملنا ان کو اچھے سے اچھے کپڑے ملنا ان کو کچھ اڑچنا نہیں آنا. تو یہ جن کے اثر میں نے اتنی فکر کروں کہ اپن اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی انگار کے اندر جلائے ہمارے اکیا کے سامنے اسے زندہ جلایا جائے. ہاں تو یہ زندہ جلانے سے بھی بڑا گناہ ہونے والا اگر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ تو جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 پٹ جو ہے دہکتی ہوئی ہے. اور اس کے اندر کون جانے والے اللہ کی نافرمانی کرنے والے سارے کے سارے کہاں جانے والے ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتے سارے کے سارے جہنم میں جانے والے. ہاں تو تمہاری میری ذمہ داری یہ ہے ہمارا یہاں پر آنا تمہارا یہاں پر جمع کرنا اس کے واسطے ہے کہ اپنے کو جہنم سے بچنے کی ایک ہمیشہ کی فکر کرنے کا ہے. ہاں اور جنت میں جانے کا سر اپنے کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑیں گی. وہ محنت کیا ہے تو سب سے پہلی محنت ہمارے گھر کے چار دیواری کے اندر ہمیں جو رہتے ہیں تو ہماری چار دیواری کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنا نماز کی پابندی قرآن کی پابندی. ہاں اور جو فضائل اعمال جو تمہارے سامنے عورتیں لے کو بیٹھے ہوں کتاب فضائل اعمال کی کتاب یہ کتاب دیکھ کو جاؤ تمہیں سب جنے اگر تم نہ بانچنے نہیں آتی رہیں گی تو تمہارے بچہ کو تو بانچنے آتا ہے کم سے کم تو ان کے ذریعے سے کتاب کو پڑھنے شروع کرنے کا اپن اس کے اندر دیکھو نماز کے فائدے ہیں اس کے اندر ایمان کے فائدے ہیں اس میں قرآن شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کیا دینے والے اس پر اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں کہ میں فلانا عمل کروں گی تو مجھے کیا ملنے والا. ہاں تو یہ ساری چیزیں وہ کتاب میں لکھے سوئیں. تو دن بھر کے اندر ہمارے گھر کے اندر ایک آدھا گھنٹہ روزانہ کہ ہمیں طے کریں گے بابا یہ کون سی تو ایک نماز کے بعد یہ کون سی تو ایک وقت کے اندر جس کے اندر گھر کے سارے لوگ موجود ہیں وہ وقت کے اندر اپن کتاب کی تعلیم کو شروع کریں گے تو اللہ رسول کی چار باتیں اپنے دل پر اثر کریں گے. ہاں تو بولے کہ اپن دیکھتے ہیں کہ چاوی کے نیچے ایک پتھرا رکھا رہتا ہے وہ پتھر کے اوپر کیا نہیں کہ دن بھر کے اندر ایک ایک تھیم پانی پڑتے رہتے تو پتھرے کو من بھسکے پڑتے ہیں. ہاں اپنا دل تو پتھر سر کا نہیں ہے تو اللہ رسول کی باتیں اور اچھائی کی باتیں ہمیشہ ہمارے دل پر آتے رہیں گے تو ہمارا دل بھی نرم بننے والا. ہاں اور اچھائی کرنے کا اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہونے والا. لیکن آج اپن دیکھتے ہیں کہ اپنا سارا کے سارا دن موکلے ہنستے ہیں اپن ٹیوے کے سامنے 2-2 3-3 دس نکل کو جاتے ہیں اپنے دھیان میں بھی نہیں آتا. ہاں اور ہماری نمازیں 2-3 وقت کی جاتے ہیں شام پر 4 بجے پکچر لگا تو پکچر 4 بجے کا 7 بجے چھوڑتے ہیں عصر کی نماز بھی جاتا ہے اور مغرب کی نماز بھی جاتا ہے تو سب جنے گھر کے مل کو وہ پکچر کو وہ سیریل کو دیکھتے بیٹھتے ہیں. ہاں تو یہ ایک چیز کو کرنے کا اثر ہمیں کتنے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو ہمیں دیکھو اس کے اندر نیت اس بات کی کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو قرآن کی پابندی ہو. ہمارے گھر کے اندر دیکھو ملنے جلنے والوں کے ساتھ میں ایک چیز اصل بات کہنی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے میرے اعمال کا جو بدلہ لینے والا ہے تو اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے
کچھ حقوق اللہ کے ہیں اور کچھ حقوق اللہ کے بندوں کے ہیں. ہمیں نماز پڑھیں گے اللہ کے واسطے، ہمیں روزہ رکھیں گے اللہ کے واسطے، ہے کہ نہیں، اور ہمیں قرآن کو پڑھیں گے اللہ کے واسطے. اس کا سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والے. یہ نہیں کریں گے اللہ ناراض ہونے والے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایک چیز ہمارے ساتھ جو لگا ایسا ہے کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں، اللہ کے بندے کو تو کون، جتنے دنیا کے اندر چلت پھرت کرنے والے، بھلے مسلمان رہیں گے، بھلے دوسرے مذہب کے رہیں گے، سارے مذہب کے جو انسان ہیں، اس کا سب کا اپنے اوپر حق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ میں ہمارا معاملہ صحیح ہو، ہماری زبان مٹی ہو، کسی توڑ کو بولنے کا نہیں. اللہ کے رسول نے بولے کہ کھانے کعبہ کو جو لوگ حج کو جاتے ہیں، حج کو اپن کالا دیکھتے ہی نہیں، دیوار اسے کھانے کعبہ کا دیں. وہ کعبے کو توڑنا ننھا گناہ ہے، لیکن کسی مسلمان کے دل کو توڑنا یہ بڑا گناہ ہے. ہاں آج اپن دیکھتے ہیں باتا کے اندر، چاڑے چگلے کے اندر، ایک میں کے لگوا لگوی کرنے کے اندر اپنے کتنے لوگ کے کیا کیا نہیں سو باتیں بولتے، تو اس کے دل کو کتنی بات لگتی ہے چینگے وہ. ہاں ایک ساس ہے تو اپنی بہو کو کیا کیا باتیں سناتے ہیں، اور الٹا بولے لے بہو رہیں گے تو اپنی ساس کو کیا کیا باتیں سناتے ہیں. ہاں اللہ کے رسول نے بولے قیامت کے قریب ایسا ہوتے رہنے والا کہ بیٹیاں تک کی اپنی ماں کی نافرمان ہونے والی. وہ چھوڑے بولنے والے اماں کو تجھے عقل ہے کہ نہیں، کر کو کئی کو جاتے ہیں اس کے گھر میں اور کئی کو یہ چیز کری. ہاں 4 دن بیٹی رہنے آتے گھر کے اندر، وہ نہیں بولتا تو ان کے ناپ کو کئی کو لگتا ہے تجھے عقل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر، بولے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہاں ہمارے گھر کے اندر کہ ہمارا بولے کہ عبادت بھی صاف ہو اور ہماری زبانیں بھی پاک ہو، ہمارے باتوں کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے. ہمارا کام ہے امت کو جوڑنے کا، ہمارا کام ہے رشتوں کو بنانے کا، نہ کہ رشتوں کو توڑنے کا. آج آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں اس کا منہ دکھ رہی نہیں، انہیں اس کے گھر کو جاتی نہیں، انہیں اس کے گھر کو بلاتے نہیں، تمہاری دعوت بند، تمہاری جماعت بند، تمہارے گھر کو آتے نہیں، تمہاری منہ دیکھتے نہیں. یہ جو چیزیں ہیں تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہمیں پیش ہونے والے ہیں، تو آپ سنیں گے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ شنگ والی بکری نے بغیر شنگ والے بکری کو اگر ڈھوس ماری سنیں گی تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ دونوں کو کھڑوا کرنے والا، اور جو بکری کو شنگا نہ دے گی نہیں اسے شنگا دینے والا، اور اللہ بولنے والا کہ اسے ایک شنگ مار. ہاں تو انہیں سے ایک ڈھوس مارنے والے، دونوں کا حساب خلاص ہونے والا. اور پھر بولے کہ پھر دونوں کا اللہ تعالیٰ مٹی کرنے والے، ان کا حساب برابر ہونے والا. اگر ایک چھیلی کا حساب ایسا ہے تو ایک عورت کا حساب کتنا بڑا ہونے والا. ہاں اور وہ دنیا کل قیامت میں اپنے کو نیکیاں دینے پڑنے والے، وہاں پیسے نہیں چلنے والے. ہاں وہاں ایسا نہیں بول کو چلنے والا میں سننا دی تو، میں چاندی دی تو، میرے کنے بہت ہاں یہ ہے، میرے نام پر بہت سارے گھرا ہیں اور کھیتا ہی کھیتا باڑے میں تم نے وہ دی تو، وہ بول کو نہیں چلنے والا. ایک عبادت گزار رہنے والی عورت، ہاں کہ تہجد بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، لیکن لوگوں کے سنگ اس کا معاملہ اچھا نہ تھا، کسی اچھا بولتی تھی نہ، لوگوں کو سب کو گالیاں دیتی تھی. ہاں تو کل قیامت میں جو انہیں اس کا اللہ کے سامنے حساب دینے والے بولے نماز لے بھاری بھاری یعنی روزے لے بھاری بھاری، لیکن بولے کہ منہ کے لے پھٹکر. ہاں کہ منہ کے اندر سے کو اس کی اپیکشا ہی نہیں لوگوں کو اچھی بات کریں گے، لڑک مرغی ایک دم. ہاں تو کل قیامت میں جو انہیں اعمال نامے پیش کریں گے، لوگ آتے رہنے والے اس کے کہنے، اے اللہ انہوں نے فلانے وقت میں میری ابرو کاٹی تھی، اے اللہ انہیں میرے چاڑیاں لگئی تھی، اے اللہ انہیں میرے گھر کے اندر آپ کو جھٹا بولی تھی، میرے گھر کے اندر لڑائی لگے تھے، اے اللہ انہیں میری بے عزتی کری تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے، اپنے اعمال نامے میں سے نیکیاں اٹھا وہ لوگوں کو دیتے رہنے والے. ہاں میرے کہنے تو اعمال کے پہاڑ رہنے والے، نمازا ڈھیک بھر نمازا ڈھیک بھر روزے، ایسا ڈونگرا لے کو جانے والے اپنا اعمال کے، لیکن دنیا کے اندر ایمان والوں کو ہمیں تکلیف دے کو گئے رہنے والے. تو اللہ تعالیٰ میری نماز کا ثواب، پہلے تجھے گالی دیا تھا کہ نہیں، یہ اس کی زندگی بھر کی نماز تجھے لے کو جا، تجھے ہاں تیرے گھر کے اندر ہاں انگار لگی تھی کہ نہیں، آپ کو یہ روزے تو لے کو جا، ہاں تیرے گھر کے اندر لڑائی لگی تھی کہ نہیں، یہ اس کے حج کا ثواب تو لے کو جا. ایسا کرتے 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 کیا ہونے والا، اس کے سارے نیکیاں خلاص ہونے والے. پھر بھی لوگ آتے رہنے والا، ہاں کہ اللہ انہیں اس کے گھر کے اندر جھاڑو مارتی تھی اور کچرا میرے دروازے کے اندر لگاتی تھی، ہاں اس کی گٹر کے اندر کا کچرا کاٹتی تھی اور میرے ہمرے میں لا کو سڑتی تھی. پھر بھی لوگ آتے رہنے والے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے، ابھی اس کی نیکیاں تو خلاص ہوئے، تو وہ آنے والے بائکا کے آنے والے مردوں کے گناہ اٹھا کو اس کے اعمال نامے میں ڈالتے رہنے والے. تو یہ زندگی بھر کے نیکیاں کر کو سدا، پھر اس کے نیکیوں کے ڈھیک خلاص ہونے والے، گناہ کے ڈھیک شروع ہونے والے. تو اللہ تعالیٰ بولنے والے کہ ابھی اسے کیا کرو، اٹھا کو جہنم میں ڈالو. ہاں تو دیکھو ہمارے نماز کے پڑھنے سے، قرآن کے پڑھنے سے نیکیاں گولا ہونے والے، لیکن نیکیاں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اور وہ نیکیاں کی حفاظت ہونے لیے اپنے اعمال، اپنے اخلاق اچھے رہیں گے تو، ہاں ہمارا واگنا اچھا رہے گا تو ہمارے واگنے کو صحیح کرنا ہے. میں فلانے سنگت دیکھو اپنے آپ کو ہاں اس بات کا عادی بنانا ہے کہ میں معاف کرنے والی بننا، ہاں کہ میں لوگوں کو معاف کرنے والی بننا، کہ لوگ میرے سنگت بھلے کیسے معاملہ نہ کریں، لیکن میں سب جنوں کو ایڈجسٹ کر کو سنبھال کو لے کو چلنے چنا، کیونکہ تو ذمہ داری میری ہے، میری نیکیوں کا مسئلہ ہے. ہاں
की फलानी मेरे घर को आती नहीं, मुझे देखी को तो मुंह वाकड़ा तिकड़ा कर दिया, पर मैं उसे देखो अपनी नाक वाकड़ी तिकड़ी नहीं करने का है, मैं उसे सलामत करने का है, मैं हो को उसके नहीं जाने का है, मैं हो को उसके साथ में माफी साफी करने का है। हाँ, ये हमारे मुसलमान, ये हमारे अल्लाह के रसूल ने हमने बोला है, ये तरीका है कि अल्लाह के रसूल के सामने एक शख्स आया और उन्होंने बोला, अल्लाह के रसूल, मैं मेरे सारे पाहुनियों को संभाल को लेने देखता हूँ, सबकी मदद करने देखता हूँ, सबके अड़चना दूर करने देखता हूँ, लेकिन वो सारे के सारे लोग मुझे अड़चन में डालते रहते हैं, मुझे तकलीफ देते रहते हैं, मैं क्या करूं? तो बोले कि तू जो अपने हालत को कर रहे है, जो काम को तू करने लगे, उस काम को तू करता रहे। हाँ, उस काम को तू करता रहे, अल्लाह ताला इस सब्र का बदला तुझे देने वाले। हाँ, और जो चीजें उन्हें करने लगी, हाँ, जो काम उन्हें करने लगे, तो बोले अल्लाह ताला इसका बदला उनसे लेने वाले। तो मुझे अल्लाह के वास्ते अपने मामलात को सही करना है। हाँ, और देखो आपस में देखो किसी को, हाँ, हमने गीबत किसी की नहीं करनी है, किसी को छोटा बनाकर नहीं चलना है। तो बोले ये जो चीज है, एक मरतबा माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, हाँ, कि उनके सामने अल्लाह के रसूल ने किसी की तारीफ की, तो उन्होंने कहा कि वो आपकी छोटी, हाँ, वो आपकी, जैसा आपने अपन विद्या जो तो अपन हाथ कर रही है, ऐसा नीचे हाथ कर, तो वैसे हाथ करे। तो बोले उन्हें है, तो बोले ए आयशा, आज तुझे जो अमल करे कि नहीं, अमल हाथ से किसी की टिंगल उड़ाई कि नहीं, तो टिंगल का उड़ाना, अगर इस अमल को समंदर में डाल दिया जाएगा तो सारा समंदर का पानी तक की जहरीला होगा। अल्लाह की निगाह में ये अमल इतना घटिया है। हाँ, तो हमें किसकी टिंगल नहीं करनी है। हाँ, किसी को बोले कि बुरा भला नहीं कहने का है, अपने आमाल को, अपने अखलाक को दुरुस्त करने तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तो अल्लाह ने तुमने मुझे दुनिया के अंदर एक बार तुम्हें मौका दी, एक बार तुम मर को मट्टी होकर गए तो दुनिया के अंदर फिर से लौट को नहीं आते। क्या हमें देखें हमारे गली के अंदर एकले को हमें दफन करके आए आणि 8 दिवशी बाजार को आए आणि मेरे बाजू में बंगला बैठा, कहूँ देखें हमें। हाँ, हमें देखते हैं दुबई रिटर्न है, अमेरिका रिटर्न है, सांगली रिटर्न है, मिरज रिटर्न है, कबर रिटर्न को देखें। हाँ, कि कबर के अंदर जाने के बाद में वापस नहीं आने का अपने को। तो अल्लाह के पास मुलाकात करने से पहले मेरी जिंदगी को संवारने तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, कि मेरे घर के अंदर के माशरत को सुधारना, मेरे घर के अंदर के बोले कि मेरे बच्चों की तरबियत मैंने देखने होना, कि मेरे बच्चे शाला को टाइम पर जा रहे नहीं जा रहे, मैं इसकी फिक्र कर रहा हूँ, उनको अच्छे कपड़े लत्ते की मैं फिक्र करूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने इसकी भी फिक्र करना है कि मेरे घर के जो मर्द हैं, मेरे घर के जो बच्चे हैं, इन्हों नमाज के पाबंद बनना। या देखो आपने अंबा की कितनी बड़ी मस्जिद हो, तो सारे एरिया के अंदर हमें 10 बाड़े फिर को है, 10 बाड़े में सबसे बेस्ट मस्जिद, सबसे भारी मस्जिद हमारे अंबा की मस्जिद। पर कल हमें मगरिब की नमाज पढ़ने गए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, मुसल्ले पर का धुल्ला ले जाको झाड़े तो ढीक भर धुल्ला उस पर। तुम्हें और मैं, हाँ, देखते हैं अपन की सांस गई थी 4 दिन बाहर गई थी, चौथे दिन घर के अंदर, और उस घर को एकदम मस्त रखती थी, एकदम टकाटक, चेहरे यदि फर्शे के अंदर मुंह दिसने ना इतना भारी, वो सांस गई 4 दिन बाहर। तो भगवान ने घर की वाट लगाई सारी, जिधर उधर देखेंगे बच्चे हागे सो मदे सो आने, सारे फर्शा पर डागा। तो आने के बाद मैंने क्या करने वाली, आने के बाद में बिरयानी पकाओ, भाव खाने वाली के पर इनकी खरड़ पट्टी करने वाली। हाँ, कि तो इन्हें मेहनत करके साफ सुथरा रखती थी। 4 दिन गई क्या इन्हें, तो इन्हें क्या करे, घर का पूरा वाट लगा कर रखे। तो हमें अल्लाह के घर की इस तरह से वाट लगा कर रखेंगे तो अल्लाह अपना तो ना माफ करने वाला। तो हमारे घर जिस तरह से आबाद होंगे घर वालों की वजह से, उसी तरह से मस्जिद की धूल भी निकलेंगी और मस्जिद भी आबाद होंगी मस्जिद के अंदर जाने वाले नमाजियों की वजह से। तो आज जितने औरतें यहाँ बैठे, इन्होंने इरादा करो कि मेरे घर के अंदर का मर्द, मेरे घर के अंदर की मेरे बेटा ना, मेरे बच्चे, इनको नमाज के टाइम पर घर में अजीब बात बटा को लेने का नहीं, इनको कहाँ भेजने का है, इनको बोलने का पहला जाओ मस्जिद के अंदर जाको नमाज पढ़ को आओ। ये नमाज के पाबंद बनेंगे, मस्जिद आबाद होंगी, तो मस्जिद तुम्हारे मेरा सिर्फ दुआ देने वाली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद रोजाना दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह जिन्होंने मुझको आबाद किया तो उनको आबाद कर, और जिन्होंने मुझको वीरान रखा तो उनको वीरान रख। हाँ, तो तुम्हारी मेरी जवाबदारी है कि हमारे घर का हर मर्द को, हमें देखो यो समझते हैं कि मेरा मर्द दिन भर बेचारा काम कर को आए, मल्ले में सी, खेता में सी, और ये फलानी जगह से काम कर को थक हार को आए, हम ये समझ ले कि अभी से नींद में छोटा को तो मेरे बच्चों को तकलीफ होगी, मेरे मर्द को तकलीफ होगी। बल्कि अगर इन्हें बगैर नमाज के अपने कारोबार में जाते रहेंगे तो बेबरकती आने वाली से आने वाली, लेकिन बगैर नमाज की जिंदगी गुजारता रहेगा तो कल कयामत में मैं नमाज पढ़ती रहूंगी और मेरा मर्द नमाज नहीं पढ़ता रहेगा, और उसका जो, हाँ, अल्लाह ताला फैसला करेंगे जहन्नम का, तो उन्हें बोलते रहने वाला मेरी जूरू को मुझे एक बार भी फिक्र भी लेनी नमाज की, अल्लाह मेरे संग इसी भी जहन्नम में डाल। हाँ, तो तुम्हारी मेरी जवाबदारी है कि हम एहसान का मामला यो है कि हमें क्या समझ रहे कि नमाज की तकलीफ ना देना ही उनके ऊपर एहसान है, कि आजारी जरा सिर दुख रहा है तो अपन बच्चे को बोलते नमाज को जोनों को रन दे, यहाँ पढ़, नहीं तो ऐसा बोलते रन दे छोड़, बाद में सवेर नमाज पढ़, रोज नमाज पढ़ने के जाता है। तो यह नमाज को हल्का नहीं समझने का,
اپنے کو اپنے بچوں کو اپنے مرد کو یہ نماز کو بھیجنے کی فکر کرنا ہے. ہاں اور آخری چیز یہ ہے کہ دیکھیے وہ سارے باتیں جو ہمیں تمہارے دروازے میں آ کو بیٹھیں تم نے جو گولا کر کو لے کو آئی اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ تمہارے کہیں ورگنی کاٹنے کے کیا ہے وہ ایک 50 روپے دو 100 روپے ہم نہ دو کر کو. ہاں کہ بولے فکر اس بات کی کرنی کیا تھی کہ دیکھو تم نہ مجھے اپنے آخرت کو بنانا ہے تو اس آخرت کو بنانے کے واسطے جو اعمال ضروری ہیں وہ اعمال کو سیکھنا ضروری ہے. اور یہ اعمال گھر میں بیٹھ کو سیکھنا نہیں ہوتا. اپنے کو آدمی کو شاڑا سیکھنے کی چاہیے تو شاڑا میں جانا پڑتا ہے. کیا ماسٹر سب کے گھر میں تمہارے پھرتا ہے؟ ہاں اپنے کو دودھ لانے کا چنگا اپنے کو کاڑے پیڑی لانے کا چاہیے اپنے کو نمک لانے کا چنگا اپنے کو دکاندار کے گھر میں جانا پڑتا ہے. دکاندار کے دکان میں جانا پڑتا ہے. کیا انہیں تمہارے گھر آتے ہیں؟ آج اپنا بازار کا دن ہے گھر میں ٹماٹے نہیں بٹاٹے نہیں انہیں لاکھ پوتے سڑتے اپنے دروازے میں اپنے بھی جانا پڑتا ہے تھیلی لے کو. تو یہ تو اللہ کا دین ہے اللہ کی دین کے اعمال ہیں. ان اعمال کو سیکھنے کے واسطے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے. ہاں تو اللہ نے بہت آسان شکل دی ہے کہ اپنے مارچ کے یہاں یعنی بیٹا کے اندر مارچ مہینے میں اجتماع ہونے والا ہے بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے. تو ہماری جوابداری یہ ہے کہ ہمارے گھر کے مردوں کو ہمارے بیٹا اندہ کو ہمارے باپ کو ہمیں ان کی تشکیل کرنا ان کو تیار کرنا اور ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنا تاکہ انہوں اللہ کے راستے میں جائیں گے ذرا جماعت میں جائیں گے نماز کیسا پڑھنا سیکھ پائیں گے قرآن کیسا پڑھنا سیکھ پائیں گے. ہاں اور وہ کتاب کی تعلیم کیسا کرنا سیکھ پائیں گے انہوں سیکھ پائیں گے پھر مزے سکھائیں گے. اور ہمیں دونوں جنے مل کو ہمارے گھر کے سب جنے مل کو نماز پڑھنے والے اعمال کرنے والے اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے تو سب کا فائدہ ہوگا. ہاں تو ہمیں ارادہ اس بات کا کرنا ہے کہ ہمارے گھر کے مردوں کو ہمیں اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے. اور دیکھو مرد گھر کے پابندی سے جاتے رہیں گے 3 دن جاتے رہیں گے 40 دن جاتے رہیں گے جماعت کو تو انہوں پابندی سے جانے چالو کرے ایک بار کو تو اپنے کو بھی نکلنا آسان ہے. ابھی تمہارے بازو میں جو آپ عورتیں بیٹھیں تو انہوں کیسے کیا نکلے بھلا تو ان کے جو گھر کے مرد ہیں انہوں بھی 3 دن پہلا انہوں خود جاتے رہے پھر ان کے سنگ پھر ان کی جورو ہے کس کی ماں ہے انہوں کیا آ سکے. تو پہلا ویسا ہمیں بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانا تو سب سے پہلا ضرورت کی چیز یہ ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں پابندی سے جانے والا بنائے. ہاں تو پھر اللہ نے ہمارے لیے بھی سہولت پیدا کی کہ 2 مرتبہ انہیں 3 دن جا پائے تو تیسری مرتبہ اپن اس کے ساتھ میں جا سکتے ہیں. ہاں کہ جورو مرد جا سکتے ہیں. ہاں کہ اور ماں بیٹا جا سکتے ہیں. تو یہ آسانی کے ساتھ میں جا سکتے ہیں اپن جماعت کے اندر جا کو اللہ رسول کی بات کو سن کو اس کو سیکھ کو اپنا سکتے ہیں. تو اس بات کی ماں بہنوں نے نیت کرو اس بات کی کہ ایک تو ہم نے نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے ہر حال میں. آجاری اچھے کو تو نماز کو چھٹی نستے شر میں دکھا تو نماز کو چھٹی نہیں ہے. گھر کے اندر پاؤنے آئے کو تو نماز چھٹی نہیں ہے. بلکہ میرے گھر کے اندر پاؤنے آئے تو میرے گھر کے اندر میں جن کو بریانی پکاؤ کو کھلانے لگی ہوں انہوں تک کی نماز پابندی سے میرے گھر کے اندر آنے کے بعد میں پڑھنا اس کی جوابداری میری ہے. ہاں دھیان میں رکھو. ہمیں کیا سمجھ رہی وہ مہمان آئے ان کا اکرام کرنے ہونا کر کو بریانی پکانے کے بعد میں پکانے والی کی بھی نماز گئی جس کے اثر پکا رہی اس کی بھی نماز گئی. ہاں تو چرچا کرتے بیٹھے دن بھر وہی جی بھابھی ایسا ہوا وہی جی اپا ایسا ہوا کرتے بیٹھتے ہی ارے ساری نماز جاتے اپنی. تو اپنی جوابداری یہ ہے کہ ہمیں کس کے گھر کے اندر مہمان بن کو جائیں گے کون ہمارے گھر کے اندر مہمان آئیں گے تو ان کو نماز کی دعوت دینا ہے کہ دیکھ بھان عصر کا ٹائمنگ ہے مغرب کا ٹائمنگ ہے چل تو بھی وضو کر میں بھی وضو کر تو اپن دونوں مل کو نماز پڑھیں گے. کہ ہمارے گھر کے اندر آنے والا مہمان ہمارے اندر کے گھر کے اندر کے اعمال کو دیکھو یہاں سے اعمال لے کو جانے والا. ہاں دیکھ میں اتنی دن نماز پڑھتے نہیں آج میں نماز پڑھی ہوں کتنا اچھا لگا کتنا سکون لگا نماز پڑھ کو. یہ چیز کا انہیں احساس کریں گی تو اپنے گھر کے اندر جا کے انہیں نماز کی پابندی کریں گی اور جو تک انہیں وہ نماز کو پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب دیتے رہنے والے اور مجھے بھی ثواب دیتے رہنے والے. ہاں کل قیامت میں یہ دعوت دینے والی بندی جو اللہ کے سامنے کھڑی ہونے والی تو اس کے نام اعمال میں ہزاروں حج اور لاکھوں نمازیں لکھے جانے والی. تو یہ بندی انکار کرنے لے اللہ میں حج کو گئی نکتی اللہ میں قرآن ہاں کو حافظ نتی قرآن کی پھر بھی میرے نام اعمال میں اتنے قرآن اتنے نماز اور اتنے حج کیسے گئے لکھے سو. تو اللہ تعالیٰ بولے لے اے میری بندی تو فلانی کو نماز پڑھنے کے سیکھے اسے فکر دلے. ہاں تو اسے جا کر نماز پڑھ کر کو بولی انہیں نماز بھی پڑھی انہیں زکات دیتے رہے انہیں حج کری انہیں سارے کام کرتے رہی اللہ نے اس کا ثواب اسے بھی دیا اور تو نے اسے تیار کری کر کو تجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے رہے. ہاں تو یہ چیز ہے کہ ہم نے دعوت دینا چالو کرنے ہونا اپنے ملنے جلنے والے کو اپنے گھر کے اندر کس کے اپن جا کو بیٹھے کون اپنے گھر کے اندر آ کو بیٹھے تو اپنے کو اپنے نمازوں کی قرآن کی اس کی باتیں کرنے کا میرے پھر ادھر ادھر کے آلتو پھالتو باتیں لگتی اور پھر سارے رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. ہاں کہ بولے میں اس کے گھر میں پرسوں جا کو بیٹھی تھی انہیں تیرے بارے میں ایسا بول رہی تھی دیکھ کر انہیں بات سنتا اور اس کے گھر میں جا کو بولتے چاڑیا بولتے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. اور وہ اللہ رسول کی بات ہمیں کریں گے تو کیا ہوئیں گا انہیں جا کر بھی وہ بولیں گے انہیں مجھے نماز کی فکر دلے نماز پڑھے تو اتنے فائدے ہیں تو اس کے گھر کے اندر بھی نماز شروع ہوئی. تو اس طرح سے اپنے کو اعمال شروع کرنا ہے. تو آپ نے اس بات کی نیت کریں کہ نماز کی پابندی ہو ہمارے گھر کے مرد جو ہیں ہمارے امبک کی مسجد کے اندر جا کو نماز پڑھنے والے بنے
گھر کے جو بچے ہیں جو قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اس کی فکر کرنے والے بنے. اور دیکھو مشورے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں جس طرح سے آج ہم یہاں پر جڑیں, ابھی مرکز کے اندر ایک بات چل رہی کہ اٹھوڑے میں ایک دن ایسا کون سا کوئی گھر طے کرنے کا جس کے اندر تم سب جنوں کو آنے آسان پڑے گا. وہ سب جنے اٹھوڑے کے اندر اپنے ایک تاس بھر لے کو آنے کا. کو یہ جو تعلیم آج بھی تمہارے سامنے ہوئی ہے, یہ ٹائپ سی تعلیم ہونے والی, نماز کے, قرآن کے, تھوڑے سے اپنے سامنے فضائل آتے رہیں گے, بار بار اپنے کانا پر اپنے رکعتہ پڑھتے رہیں گے تو اپنے کا اعمال کرنا آسان رہے گا. تو اٹھوڑے کے اندر ایک دن طے ہونے والا کہ جس کے اندر تعلیم ہونے والی, تو تمہیں کیا کرنے کا ہے, تمہاری جوابداری یہ ہے کہ تمہیں پابندی سے اٹھوڑے میں وہ ایک دن جمع ہونے کا, قرآن کی یعنی حدیث کی تعلیم کو کرنے کا. اور اپنے ساتھ میں آتے وقت میں میری بچی جوان ہے, 10 سال کی ہے, 12 سال کی ہے, میرے گھر کے اندر میری بہو ہے, میری دیورانی ہے, ان کو سب جنوں کو لے کو آنے کا ہے. ان کو لے کو آ کو ان کے سامنے بھی نماز کی, قرآن کی فضیلت سامنے رہیں گے تو انہیں بھی پڑھنے والے بنیں گے. تو وہ چیز کا کرنا ہے. اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے. ہم نے ان کو ہمتیں دلانے کا ہے, ہم نے ان کے روڈے ریکارڈ نہیں بننے کا. کہ ایک مرد بیچارہ یہاں پر مسجد میں ہمیں تشکیل کرتے ہیں, انہیں تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ آتو کرتے, گھر کے اندر آ کو جورو بولتے ہیں میں 40 دن جانے والا ہے, تو جورو اس کے سامنے گھر کا پسارا کاٹ کو بیٹھ دیا. اور تم نے عقل ہے کہ نہیں, وہ گھر کا کیسا چلنے کا, فلانے کے اتنے پیسے دینے کے, میں بچت کٹ میں سے اتنے لاؤں, اس اتنے دینے کا, اس کا ہفتہ چالو, اس کا ہفتہ چالو, جو اڑچنا ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں. انہیں بیچارہ جانے کا سب کینسل کرتا ہے اور آپ عامر صاحب کو بولتا ہے عامر صاحب لے مسئلے میں میرے میں نہیں آتا. اور اس کے بدلے اگر میں نے اسے تیار کروں گی کہ بابا دیکھو تمہیں اللہ کے راستے میں جانے, لے اچھی بات ہے, تمہیں جاؤ, تمہیں یہاں کی کیا کالیجی کروں کو, میں صبر کرتا ہوں, میں ایڈجسٹ کرتا ہوں, تمہیں بس 40 دن جاؤ کہو, تمہیں اللہ کا دین سیکھ کہو, تمہنا بھی فائدہ ہوتا ہے, مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے. ایسا اپن ان کو سمجھیں گے, پھر انہیں اللہ کے راستے میں جائیں گا. تو انہیں جانے کے بعد میں جتنے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گا اور اس کے بعد میں جتنے لوگ اللہ کی دین کی محنت کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان تماموں کا ثواب مجھے دیتے رہنے والے. میرے گھر کے چولہے کے پاس بیٹھ کو, اللہ کے رسول کے پاس چند عورتیں آئی اور انہیں پوچھے, اللہ کے رسول کے نبی کو پوچھے انہوں, اللہ ہمارے مردہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں, وہ تمہارے راستے میں جاتے ہیں, وہ فلانے ملکوں کا سفر کرتے ہیں, جمعہ کی نماز تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں, جنازے میں ساتھ میں جاتے ہیں, انہوں ڈھیک بھر ثواب کماتے ہیں, اور ہمیں گھر کے چار دیواری میں اڑک واسطے ہیں, ان کے بچے سنبھالو, ان کے گھر کے بھانڈے دھو, ان کے کھاما کرو. اللہ کے رسول ہم نہ کیا ثواب ملنے والا. تو نبی نے بولے ہمارے کہ دیکھو تمہیں گھر کے اندر رہتے ہیں, ان کی مال کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے آپ کی تمہیں حفاظت کرتے ہیں, اپنی عزت کی تمہیں حفاظت کرتے ہیں, اور تمہیں ان کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, ان کے کام کو تمہیں کرتے ہیں, ان کے اور ان کی خدمت تمہیں کرتے ہیں, وہ لوگوں کی تمہیں خدمت کرتے ہیں, ان کو کھانا بنا کو دیتے ہیں. پھر انہوں بنداس جو جا کو سکتے ہیں, اور انہوں جانے کے بعد میں جتنے اعمال کر رہے ہیں تو انہوں کا جتنے اعمال اللہ کے راستے میں جا کو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام کا ثواب جو ہے ان کو بھی دیتے ہیں, اور وطا ثواب تم نہ بھی دیتے ہیں کہ تو تمہیں ان کو مدد کر رہی کرو. تو اپنا وہ کام ہے کہ اس کام کے ذریعے سے ہمیں ہمارے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کرنا ہے. ہمیں روڈے ریکارڈ نہیں بننا ہے. ہمیں جتنا سنتوں پر عمل کرنا چالو کریں گے تو ہمارے گھر کے اندر اللہ کی مددیں آنے شروع ہوئیں گی. ورنہ اس کا گھر بڑا ہویا, اللہ کی مدد ہے نا, دھندے کے اندر ذرا برکت آئی, جھوپڑی میں رہتے تھے, RCC گھر بنا بڑا, اور بعد میں کیا ہوا, گھر پر سے گھر کے اندر لڑائی چالو ہوئے. تو یہ برکت نہیں ہے کہ وہ گھر کے اوپر ایسے واندے چالو ہوئے کہ باپ بیٹے کا سن رہے نہیں, بھایا کا سننے لگے نہیں. تو اوپر رہو, میں نیچے رہتا ہوں, تو بازو رہو, میں ادھر کے بازو میں رہتا ہوں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے دین کی سمجھ زندگی میں نہیں رہنے کی وجہ سے. تو اس کی ماں بہنوں فکر کرو کہ اللہ کی دین کو زندگی میں لیں گے تو تمہاری میری دنیا بھی سنورنے والی, قبر بھی سنورنے والی, آخرت بھی سنورنے والی, اللہ بھی راضی ہونے والا, نبی بھی راضی ہونے والے, اور اللہ کی مدد بھی میرے ساتھ میں آنے والی. تو اس بات کی آپ سبھی نیت کریں کہ نماز کی پابندی ہو. اور جتنی باتیں آج آپ کے سامنے کہی گئی ہیں یہ دیکھو اندر کے درد کے ساتھ میں کہی گئی ہے. یہ نسخہ مجھے تاث پر بیان سمجھانا اور گولا کرنا یہ نیت نتی, یہ نیت نتی کہ کیسا بھاری بیان ہوا, کیسی بھاری باتیں بولے, یہ بولنا مقصود نہیں ہے. لیکن جتنے بات آج تمہارے سامنے بولے گئے, اللہ تعالیٰ کل قیامت میں مجھے بولنے والے کو بھی پوچھنے والے, اور جتنے تمہیں سننے لگے تمہیں سب جنے کو پوچھنے والے کہ اے میری بندی, اے میرے بندے, تیرے تک یہ بات پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی, پھر تم نے اس پر کیا عمل کری. اللہ تعالیٰ اس عمل کے بارے میں پوچھنے والے. تو تمہاری میری آج سی جوابداری بڑی, آج سی تمہاری میری جوابداری بڑی. اللہ تعالیٰ پوچھنے والے, تو نے نماز کی پابندی کی نہیں کری, تو نے قرآن کو کی نہیں سیکھی, تو نے تیرے راستے میں, اللہ کے راستے میں, تو میرے راستے میں تو نے گھر کے مرد کو کی نہیں بھیجی. اللہ تعالیٰ تم نے بھی پوچھنے والے, اور اگر میں نہیں گیا, میں نہیں کرا, تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی پوچھنے والے ہیں. تو آپ سب اس کی نیت کرو انشاءاللہ کہ جتنی باتوں کا مذاکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے آپ اتنی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب دعا ہوں گی, دعا کے بعد میں ہماری جو مسترد عورتیں آپ کے ساتھ میں آئی ہیں یہ بیٹھ کر آپ کی کچھ تشکیل کریں گے, کچھ نامہ لکھ کو دیں گے. انہوں سے تم نہ پوچھ رہے ہو, تھوڑا سا ان کی مدد کرو, ٹھیک ہے.
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.